أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القرتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعل لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من الفضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسرر عليها يتقون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ زخرف کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور کہنے لگے کیوں یہ قرآن دو بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر نہ اتارا گیا؟ کیا وہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ اور ہم نے ان کے درمیان ان کی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کی ہے اور ایک دوسرے پر درجے بلند کیے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتے رہیں، اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی گروہ ہو جائیں گے تو ہم ان کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی سی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں اور سونے کے۔ یہ سب صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک متقیوں کے لیے ہے۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظیم۔ فلسفہ مادیت اور فلسفہ روحانیت میں کیا فرق ہے؟ انسانوں کی اکثریت دنیا میں عظیم ترقیات کے دروازے کھولنے ہی میں انسانی زندگی کا کمال خیال کرتی ہے، جبکہ فلسفہ روحانیت انسان کی اپنی تذکیر اور اس کے باطن میں چھپی حقیقت کو جاننے کا نام ہے۔ یہ امر متفق ہے کہ انسان کا قلب و دماغ وہ نفسی مستقر ہے جہاں شعور اور جذبات کی پیدائش ہوتی ہے، اور یہی ان مخفی جہتوں کا خزانہ ہے۔ خارجی طور پر دنیا تشکیل نہیں پا سکتی جب تک داخلی طور پر دل و دماغ میں اس کی تشکیل نہ ہو۔ مادیت کی فکر سے انسان میں غلامی اور محکومی آ جاتی ہے، اور روحانیت سے دماغ میں الوہیت کا سامان آتا ہے۔ روحانیت کا اظہار کس سے ہوتا ہے، کیسے انسان سے ہوتا ہے، اللہ کی سنتیں کیا ہیں، اس کا ادراک نہیں ہوتا جب تک انسان روح سے آشنا نہ ہو، ورنہ مادی طور پر غلام ذہن کے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جب اللہ بڑا ہے تو اس نے بستی کے کسی بڑے آدمی کو، کسی سردار، کسی بادشاہ پر قرآن کیوں نہیں اتارا۔ یہ گمان اس لیے کرتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی مادی اسباب نہیں، اس کا ساتھ دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رحمت کا سامان مادیت میں نہیں ہے، روحانیت میں ہے۔ مادہ روح کے تابع ہے۔ مادیت کی فکر والے کو معراج نصیب نہیں ہوتی۔ روح کا حامل انسانی معراج پر پہنچتا ہے، اور پھر مادہ بھی اس کے ماتحت آ جاتا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو قرارگاہ بنایا، اس میں پہاڑ کھڑے کیے، نہریں نکالیں تاکہ وہ اعتدال میں آ جائیں۔ اسی طرح انسانی معاشرے میں کچھ لوگوں کو اللہ نے قوت اور قابلیت کے ساتھ پہاڑ کی مانند کھڑا کیا، کچھ کو خدمت کے جذبے کے ساتھ
نہروں کی مانند صلاحیتیں دیں تاکہ معاشرے میں ایک توازن قائم ہو۔ اسی اصول کی بنا پر معاشرے میں مختلف قسم کے پیشے اور مہارتیں تشکیل پذیر ہوئیں۔ ہر فرد اپنی انفرادی طبیعت، رجحان، استعداد اور صلاحیت کے پیش نظر معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرتا ہے اور انسانی معاشرے میں پنپنے والے مقابلے کی فضا میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ یہ فلسفہ مادیت میں خیر اور شر دونوں کا پہلو موجود رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کو تلاش کرو، خیر اسی میں ہے۔ اللہ کی رحمت کا سامان مادیت میں تلاش نہ کرو بلکہ روحانیت میں تلاش کرو۔ روحانیت اس سے بہتر ہے جو مادیت میں تم ترقی کرتے ہو۔ سونے کے گھر یا چاندی کے محلات بنا لینا، اس سے روح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا تعلق ہماری ظاہری جسمانی زندگی سے ہے، لیکن اس کی بدولت انسان اپنی روحانی زندگی سے یکدم غافل ہو جاتا ہے۔ روح کا انکشاف صرف وحی الہی پر موقوف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ کی طبیعت بھی ان کی ظاہرانہ زندگی اور تہذیب کی طرف مائل نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قریش کے لوگ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ قرآن ایک فقیری طبیعت رکھنے والے پر نازل ہوا ہے۔ وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ۔ امت واحدہ، امت واحدہ ایک مقدر ہے۔ امت واحدہ کا تصور دین اسلام سے ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں فرمایا گیا اِنَّ هَٰذَا أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یعنی آپ کی امت ہی امت واحدہ ہے اور آپ کا دین ہی غالب آنے کے لیے ہے۔ کفار کے لیے دنیا کے مال و متاع کے دروازے کھل جانا، یہ ان کی بربادی کی نوید ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہوا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذَتْهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی جب انہوں نے اپنے ذکر کو بلا دیا تو اللہ نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ اس پر بڑے خوش ہو گئے جو انہیں دیا گیا تھا۔ پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ مایوس ہو گئے۔ یوں اللہ نے اس قوم کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ظلم کیا، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس زمین کے خزانے ہیں، یعنی میں مادی دنیا کا خواب نہیں دکھاتا، بلکہ تم کو دنیا کے خالق کی رضا اور اس کی لکھا کرانے کے لیے آیا ہوں، یعنی تمہیں آخرت کا مالک بنانے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن دنیا نے دیکھا جب صحابہ کرام متقی بن گئے تو دنیا کی دولت بھی ان کے قدموں میں آ کر گری اور قدموں میں ہی رہی۔ یہ کمال روح میں ہے۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ عمارت کیا شکوہ خسوری بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا ہے استغنا میں معراج مسلمانی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔